ناظرین السلام علیکم۔ اردو پیارا میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اردو ادب کا دکنی دور۔ اردو ادب کا دکنی دور ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق یہی وہ وسیع علاقہ ہے جہاں اردو زبان و ادب کی قدیم روایات پروان چڑھی ہے، اور جہاں کی آب و ہوا، موسم اور فضا سے اسے ایسی راس آئی کہ تقریباً 350 سال تک یہ ذہن انسانی کی آبیاری کرتی رہی ہے۔ بہمنی سلطنت اور اردو ادب تاریخی فرشتہ کے مصنف کے بقول عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء زیوکار اس خاندان کے زمانہ حکمرانی میں دخل آئے تھے، جن میں بعض یہ ہے: مولا تفازانی کے شاگرد امیر فیض اللہ انجور، محمود حسین گیلانی، مولا عبدالغنی، مولا نصیری وغیرہ اس میں شامل تھے۔ بہمنی سلطنت کی تصنیف اور تحریریں۔ بہمنی سلطنت کی تصنیف اور تحریریں درج ذیل ہے: مثنوی قدم راؤ بادم راؤ، مصنف کا نام فخر الدین نظامی، یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں زبان مشکل ہے، ہندی الفاظ کی بہتات ہے۔ مثنوی خوش نامہ، مصنف کا نام میرجی شمس العشاق، 170 اشعار پر مشتمل مثنوی ہے۔ بہمنی سلطنت میں ایک بہترین اور مثنوی کا نام خوش نغز ہے، مصنف کا نام میرجی شمس العشاق۔ یہ مثنوی 72 اشعار اور 9 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس مثنوی کا موضوع تصوف اور توحید ہے۔ بہمنی دور کے اہم موضوعات درج ذیل ہے: پہلا دور عجیب اور معروف قصوں کو منظوم کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ مثلا اس دور میں ایک مثنوی قابل ذکر ہے، مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ دوسرا دور مذہبی یا تاریخ واقع کو داستانی دلچسپی کے ساتھ منظوم کیا جاتا تھا، اور اس دور کے بہترین مثنوی کا نام نوسر باس ہے۔ بہمنی دور کے اہم موضوعات میں تیسرا دور تصور اور اخلاق پر مشتمل ہے۔ مثلا اس میں جو قابل ذکر مثنوی ہے وہ خوش نغز ہے، یہ اس دور کی بہترین مثنوی سمجھی جاتی تھی۔